اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یوں لگتا تھا جیسے پھولدار پودوں کی ڈالیاں فضا میں تیرتی آ رہی ہیں۔ ہر ایک کے لباس کا رنگ جدا تھا، ہر ایک کی شکل و صورت ایک دوسرے سے مختلف تھی، لیکن حسن اور جسم کی لچک میں سب ایک جیسی تھی۔ ان کے مرمری بازو اریاں تھے، وہ چلتی آ رہی تھی جیسے قدم اٹھتے نظر نہیں آتے تھے، وہ ہوا کی لہروں کی مانند آ رہی تھی۔ وہ نیم دائرے میں ہو کر رک گئیں، صلاح الدین ایوبی کی طرف منہ کر کے تعظیم کے لیے جھکیں۔ سب کے بال سر کر شانوں پر آ گئے۔ سازندوں نے ان ریشمی بالوں اور جسموں کے جادو میں طلسم پیدا کر دیا۔ دو سیاہ فام اور دیوہکل حبشی جن کی کمر کے گرد چیتوں کی کھالیں تھیں، ایک بڑا سا ٹوکرا اٹھائے تیز تیز قدم چلتے نظر آئے، اور ٹوکرا لڑکیوں کے نیم دائرے کے سامنے رکھ دیا گیا۔ ساز سپیروں کی بین کی دھن بجانے لگے۔ حبشی مست سانڈوں کی طرح پھنکارتے غائب ہو گئے۔ ٹوکرے میں سے ایک بہت بڑی کلی اوپر کو اٹھی اور پھول کی طرح کھل گئی۔ اس پھول میں سے ایک لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا اور پھر وہ اوپر کو اٹھنے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے سرخ بادلوں میں سے چاند نکل رہا ہو۔ یہ لڑکی اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بھی عرضی نہیں تھی، اس کے بالوں کی چمک بھی مصر کی کسی لڑکی کی چمک سے نہیں ملتی تھی۔ اور جب لڑکی نے پھول کی چوڑی پتیوں میں سے باہر قدم رکھا تو اس کے جسم کی لچک نے تماشائیوں کو مسحور کر دیا۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر اس کے کان میں کہا، مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ اتنی خوبصورت ہوگی۔ ناجی نے صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر کہا، امیر مصر کا اقبال بلند ہو، اس لڑکی کا نام زکوی ہے، اسے میں نے آپ کی خاطر سکندریہ سے بلایا ہے۔ یہ پیشہ ور رقاصہ نہیں اور یہ اسپت فروش بھی نہیں، رقص سے اسے پیار ہے، شوقیہ ناچتی ہے، کسی محفل میں نہیں جاتی۔ میں اس کے باپ کو جانتا ہوں، ساحل پر مچھلیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ لڑکی آپ کی عقیدت مند ہے، آپ کو پیغمبر مانتی ہے۔ میں اتفاق سے اس کے گھر اس کے باپ سے ملنے گیا تو اس لڑکی نے استدعا کی کہ صلاح الدین ایوبی امیر مصر بن گئے ہیں، اور خدا کے نام پر مجھے ان سے ملوا دو۔ میرے پاس اپنی جان اور رقص کے سوا کچھ بھی نہیں، میں جو اس عظیم ہستی کے قدموں پہ پیش کروں۔ قابل صد احترام امیر، میں نے آپ سے رقص و سرود کی اجازت اس لیے مانگی تھی کہ اس لڑکی کو میں آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے اسے بتایا تھا کہ میں اپنے ساتھ کس لڑکی کو رقص اور اریانی کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ صلاح ایوبی نے کہا، یہ لڑکیاں جنہیں آپ ملبوس لائے ہیں بالکل ننگی ہیں۔ عالی مقام ناجی نے کھسیانہ ہو کے جواب دیا، میں نے بتایا تھا کہ امیر مصر رقص کو ناپسند فرماتے ہیں، لیکن یہ کہتی تھی کہ وہ میرا رقص پسند کریں گے، کیونکہ میرے رقص میں دعوت گناہ نہیں، وہ ایک باعصمت لڑکی کا رقص ہوگا۔ میں ایوبی کے حضور اپنا جسم نہیں، اپنا فن پیش کروں گی۔ اگر میں مرد ہوتی تو ایوبی کی جان کی حفاظت کے لیے اس کے حفاظتی دستے میں شامل ہو جاتی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، اس لڑکی کو اپنے پاس بلا کر اسے خراج تحسین پیش کروں کہ تم اپنے جسم کو ہزاروں مردوں کے سامنے اریاں کر کے بہت اچھا ناچتی ہو، اسے اس پر شاباش کہوں؟ اس نے مردوں کی جنسی جذبات بھڑکانے میں خود خوب مہارت حاصل کی ہے۔ نہیں امیر مصر، ناجی نے کہا، میں اسے اس وعدے پر یہاں لایا ہوں کہ آپ اسے شرف باریابی بخشیں گی۔ یہ بڑی دور سے اس امید پر آئی ہے۔ ذرا دیکھیے اسے کہ اس کے رقص میں پیشہ ورانہ تاثر نہیں، خود سپردگی ہے۔ دیکھیے وہ آپ کو کیسی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ بے شک عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے، لیکن یہ رقص کی اداؤں سے، عقیدت سے مخمور نگاہوں سے آپ کی عبادت کر رہی ہے۔ آپ اسے اپنے خیمے میں آنے کی اجازت دے دیں، تھوڑی سی دیر کے لیے اسے مستقبل کی وہ ماں سمجھیں جس کی کوکھ سے اسلام کے پاسبان کے لیے جانباز جنم لیں گے۔ یہ اپنے بچوں کو بڑی فخر سے بتایا کرے گی کہ میں نے صلاح الدین ایوبی سے تنہائی میں باتیں کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ ناجی نے نہایت پر اثر الفاظ اور جذباتی لب و لہجے میں صلاح الدین ایوبی سے منوا لیا کہ لڑکی جسے اس نے ایک بردہ فروش سے خریدا تھا، شریف باپ کی باعصمت بیٹی ہے۔
اس نے صلاح الدین ایوبی سے کہلوا لیا کہ اچھا اسے میرے خیمے میں بھیج دینا۔ زکوی نہایت آہستہ آہستہ جسم کو بل دیتی اور بار بار صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر مسکراتی تھی۔ بار بار باقی لڑکیاں اس کے گرد تتلیوں کی طرح جیسے اڑ رہی تھیں۔ یہ اچھل کود والا رقص نہیں تھا، مشعلوں کی روشنی میں کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے ہلکے نیلے شفاف پانی میں جل پریاں تیر رہی ہوں۔ چاندنی کا اپنا ایک تاثر تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ گم سم بیٹھا کیا سوچ رہا تھا۔ ناجی کے سپاہی جو شراب پی کر ہنگامہ بپا کر رہے تھے وہ بھی جیسے مر گئے تھے۔ زمین و آسمان پر فجر طاری تھا۔ ناجی اپنی کامیابی پر بے حد مسرور تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ نصف شب کے بعد صلاح الدین ایوبی اس خوشنما خیمے میں داخل ہوا جو ناجی نے اس کے لیے نصب کرایا تھا۔ اندر اس نے قالین بچھا دیا تھا۔ پلنگ پر چیتے کی کھال کی مانند پلنگ پوش تھا۔ فانوس رکھوایا گیا تھا۔ اس کی ہلکی نیلی روشنی صحرا کی شفاف چاندنی کی مانند تھی اور اندر کی فضا عطر بیز تھی۔ خیمے کے اندر ریشمی پردے آویزہ تھے۔ ناجی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ خیمے میں گیا اور پوچھا، اسے ذرا سی دیر کے لیے بھیج دوں؟ میں وعدہ خلافی سے بہت ڈرتا ہوں، بھیج دو، صلاح الدین ایوبی نے کہا، اور ناجی ہرن کی طرح چوکڑیاں پھرتا خیمے میں سے نکل آیا۔ تھوڑی ہی وقت گزرا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے محافظوں نے ایک رقاصہ کو اس کے خیمے کی طرف آتے دیکھا۔ خیمے کے ہر طرف مشعلیں روشن تھی۔ روشنی کا یہ انتظام علی بن سفیان نے کرایا تھا تاکہ رات کے وقت محافظ گرد و پیش کو اچھی طرح دیکھ سکیں۔ رقاصہ قریب آئی تو انہوں نے اسے پہچان لیا۔ انہوں نے اسے رقص میں دیکھا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ٹوکرے میں سے نکلی تھی۔ وہ زکوی تھی۔